میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس وقت ایک بہت ہی اہم پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ دین اسلام کے 5 فرائض ہیں، 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہے۔ جو اتنی مالی حیثیت رکھتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو جانتا ہو۔ زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ہر اس مسلمان پر فرض ہوگا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع کی معلومات کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات ارشاد فرمائے۔ ہم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا تذکرہ، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے حق میں مذمت۔ اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام نے بھی کثیر مقامات پر زکوٰۃ نکالنے والوں کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کہیں کوئی مال ضائع ہوتا ہے تو اس کی وجہ زکوٰۃ نہ نکالنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آگ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مالی نقصان ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اس مالی نقصان کی ایک وجہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ جب نکالنی ہے تو اس کے مسائل سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے اللہ نے چاہا تو ایک پریزنٹیشن کے ذریعے آج ہم ان مسائل کو سننے کی کوشش کریں گے۔ پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں سے بنیادی طور پر 4 اہم پوائنٹ ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ جہاں شرائط پائے جائیں گی وہاں زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہوگا۔ تو زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو مرکزی نقطہ ہماری گفتگو میں آج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اموال زکوٰۃ کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، قابل زکوٰۃ اموال کون کون سے ہیں۔ جو تیسری چیز ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے اہم مسائل۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں ان سوالوں کے جوابات مل سکیں۔ جی، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟
اور شرائط میں جو پہلی شرط ہے وہ ہے عمومی شرائط، یعنی شرط سے مراد کون کون سی شرائط ہیں؟ نصاب پر ہم بات کریں گے، سال کا پورا ہونا، اس سے کیا مراد ہے اس پر ہم بات کریں گے، حاجت اصلیہ کیا ہے اس پر بات ہوگی، اور قرض سے فارغ ہونے سے کیا مراد ہے اس پر ہم اللہ نے چاہا تو بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے جو ہمارے آج کے بیان کے اندر، آج کی گفتگو کے اندر زیر بحث آئے گا، وہ نقطہ یہ ہے کہ عمومی شرائط کیا ہیں۔ تو عمومی شرائط کے حوالے سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ ظاہر بات ہے زکوٰۃ نکالنا ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ نابالغ کتنا ہی مالدار ہو، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ نابالغ پر خود ہے، نہ نابالغ کے والدین پر ایسا کوئی حکم ہے کہ وہ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی نابالغ کے پاس مال کہاں سے آ جائے گا؟ نابالغ بھی مال رکھ سکتا ہے، کیوں نہیں رکھ سکتا؟ نابالغ کو جو خاص مہنگے تحائف ملتے ہیں، یا نابالغ کہ کسی ایسے عزیز کا انتقال ہو جائے، اس کی وراثت سے نابالغ کو مال ملے، تو یہ بھی وہ صورت ہوتی ہے کہ نابالغ مال کا مالک بن سکتا ہے۔ اور بھی صورتیں ہیں۔ عاقل ہونا، ایک شخص بالغ تو ہے لیکن عقل سلامت نہیں ہے، تو عقل سلامت نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم شرط ہے کہ نصاب کا ملک میں ہونا، بقدر نصاب مال کا ملک میں ہونا، یہ ایک اہم شرط ہے۔ پورے طور پر قابض ہونا، کسی کا مال ڈاکوؤں نے چھین لیا، ملکیت تو زائل نہیں ہوئی، وہ بھلے 100 ہاتھوں میں مال آگے چلتا رہے، ملکیت مالک ہی کی کہلائے گی، لیکن چونکہ اس کا اس مال پر قبضہ نہیں ہے، اب ایسے مال کی ادائیگی، ایسے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی۔ نصاب کا دین سے یعنی قرض سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اور اسی طریقے سے مال کا مال نامی ہونا اور سال کا گزرنا، یہ اہم ترین شرائط ہیں جس کو میں نے عمومی شرائط سے تعبیر کیا ہے۔ چند ایک شرائط کی تفصیل جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، اور ان اہم شرائط کی تفصیل سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے بیان کے جو 4 حصے ہیں اس میں سے پہلے حصے کی تکمیل ہوگی، اور پہلے حصے کی تکمیل کے بعد ہمارے جو حاضرین ہیں ان کے سوالات بھی اللہ نے چاہا تو ہم شامل کریں گے۔ نصاب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہر ایک بہت آسان معاملہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ بڑی مشکل چیز ہے اور دنیا کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ مخصوص چیزوں پر ہوتی ہے، سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور وہ جو مخصوص چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، یہ بھی ایک حد کو پہنچ جائیں، ایک فگر کو پہنچ جائیں، تب جا کے نصاب پورا ہونا کہلاتا ہے۔ یہ سونا ہے 7.5 تولہ سونا، یہ سونے کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہونا، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ تو نصاب کے حوالے سے پوری تفصیل ہے، اس کی تفصیل میں آگے بھی بیان کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تکمیل سال سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ اپنی ایک ایک چیز کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو میرے پاس آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، یا یہ چیز میرے پاس آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں، یہی چیز آئے ہوئے میرے پاس 1 مہینہ ہوا ہے، اس چیز پر زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے یا نہیں نکالنی؟ تو یاد رکھیے کہ تکمیل سال سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں سال کا حساب لگائیں گے۔ نصاب کا سال کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں اس چارٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ 5 شعبان ایک ایسی تاریخ ہے اس کی کہ جس دن اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بندہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے۔ چلو روزہ تو وہ جب رکھے گا جب رمضان آئے گا، لیکن
رات کو بالغ ہوا تو اسی رات کی عشاء کی نماز اس پر فرض ہو گئی، صبح اٹھے گا فجر کی نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو بالغ ہونے کی کوئی خاص تاریخ نہیں ہے، بلوغت کی اپنی علامات، اپنے اسباب ہیں، جب بھی وہ علامات اور اسباب پائے جائیں گے بالغ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان جب آئے گا جب زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ میں یہ جو بات ہے، یہ جو شبہ بیٹھا ہوا ذہنوں میں، اس کا رد کرتے ہوئے ایک نقشے کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کس دن فرض ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے کام کاج کرنا شروع کیا، محنت کرنا شروع کی، اور اس کے پاس اتنا اماؤنٹ جمع ہو گیا کہ نصاب، صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ قابل اموال چیزیں، قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں وہ اس کے پاس آ گئے، اور زکوٰۃ اس پر، زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو گیا۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کسی کو نہیں پتا، ہر ایک کے روزگار کا حساب، ہر ایک کی آمدنی کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں وہ تاریخ 5 شعبان تھی، زکوٰۃ نکالنے میں عدت تو خیر مہینوں سے ہوتی ہے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر یعنی عدت دنوں سے ہوتی ہے، جہاں پر اسلامی جو تاریخ ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل میں بھی جنوری فروری کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ اسلامی مہینوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک شخص پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا، مثال کے طور پر وہ 5 شعبان کا دن تھا۔ 5 شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب۔ اگلی سال جب وہی 5 شعبان کی تاریخ آئے گی، اور 5 شعبان کی تاریخ آتے ہوئے وہی دن اور وہی گھنٹے اور وہی منٹ آئیں گے، یہ وہ لمحہ ہوگا جب سال کا پورا ہونا کہلائے گا۔ اب جو تاریخ ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب کے سال کی جو تاریخ ہوتی ہے، یہ وہ تاریخ کہلائے گی۔ اب اس تاریخ سے ایک دن پہلے بھی، مثال کے طور پر رہنے کا گھر تھا کسی کے پاس، رہنے کے گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن ایک دن پہلے 4 شعبان کو کسی نے گھر سیل کر دیا 1 کروڑ روپے کا، تو بتائیے اب جو اس کی ملکیت میں ہے وہ پراپرٹی ہے یا کرنسی ہے؟ جی حاضرین پتہ چلے بیٹھے ہوئے ہیں، آہستہ آواز آ رہی ہے، کرنسی۔ رہنے کے گھر پر تو زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن اب وہ پراپرٹی کنورٹ ہو کر کرنسی کی شکل اختیار کر چکی ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب اس کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس 1 کروڑ روپے پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گی، اگرچہ کہ یہ ایک دن پہلے واقعہ ہوا ہے، 4 شعبان کو ہوا ہے۔ سال گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک چیز میں سال کا حساب لگائیں گے، بلکہ جو نصاب کے سال کا دن ہے اس تاریخ کو دیکھیں گے، آپ کے پاس قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کیا کیا موجود ہے۔ آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، کرنسی موجود ہے، آپ دیکھیں گے کتنی موجود ہے، اور شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ ہر چیز پر زکوٰۃ سال گزرنے کا حساب نہیں لگانا ہوتا، بلکہ وہ جو تاریخ آپ کی فکس ہونی ہے اس تاریخ کا حساب رکھیں گے۔ اب آپ کہیں گے وہ تاریخ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کب ہمارے پاس پہلی مرتبہ اتنا مال آیا تھا، کب ہم صاحب نصاب ہوئے تھے، اور کب جو ہے وہ تاریخ تھی، تو اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مجھے کیا پتا آپ کب صاحب نصاب ہوئے تھے۔ لیکن اس کا جواب آپ کے ہی پاس ہے، آپ کو ظن غالب سے ایک بہتر اندازے سے اس تاریخ کو متعین کرنا پڑے گا، مقرر کرنا پڑے گا، اور زکوٰۃ کے درجنوں مسائل جو ہیں وہ اس تاریخ کے گرد گھومتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ربیع الاول میں، اب ربیع الاول تو بعد میں آئے گا، آپ چاہتے ہیں میں رمضان میں ہی دے دوں، ایڈوانس دینا چاہتے ہیں آپ، تو ایڈوانس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو آپ کی تاریخ ہے اس سے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز ہے، ظہر کا وقت آ گیا تو آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے،
عصر کا وقت آ گیا تو عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو زکوٰۃ کا سال جس دن پورا ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو تاخیر نہیں کرنی۔ آگے چلتے ہیں۔ عمومی شرائط، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں لیکن آپ نے 90 لاکھ روپے کسی کے قرضے میں ادا کرنے ہیں، آپ کے اوپر پیبل تھا، ڈیو تھا، 12 لاکھ جو ہے آپ نے اور کسی کو دینا ہے، مال خریدا تھا آپ نے، اس کی مد میں پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس قابل زکوٰۃ اموال ہیں وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، قرض سے فارغ ہوں، قرض سے فارغ ہو کر جو کچھ آپ کے پاس بچتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو سیلری ملی اور وہ خرچ ہو گئی، یا اس مہینے میں وہ خرچ ہو جانی ہے، گھر کا کرایہ ہے حاجت اصلیہ شمار ہوگا، یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے، تو حاجت اصلیہ کو منہا کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، قرض کو مائنس کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ قرض کا بھی میں نے بیان کر دیا کہ قرض سے فارغ ہو۔ قرض کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ قرض سے مراد صرف وہ قرضہ نہیں ہے کہ جو آپ نے دستی طور پر کسی سے لیا تھا، قرض سے مراد ہر ایسی رقم ہوتی ہے جو پے ایبل ہے، جو آپ نے لوگوں کی دینی ہے۔ آئیے اس کی کچھ اقسام ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ رقم جو آپ نے دستی طور پر کسی کی لی تھی واپس کرنی ہے، جی۔ دوسری کاروباری جو پے ایبل رقم ہے، آپ نے مال خریدا تھا، رقم دینی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ آپ نے کسی کے بعد BC ڈال رکھی تھی، BC کھل گئی، آپ کو مل گئی، لیکن اس کی کچھ قسطیں رہتی ہیں، جو قسطیں رہتی ہیں وہ قسطیں بھی ظاہر بات ہے پے ایبل ہیں، آپ پر ڈیو ہیں، وہ بھی قرض میں شمار ہوں گی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس کرایہ داروں کا ایڈوانس جمع ہے، آپ نے دکان یا مکان کرایہ پر دی ہوئی ہے، اس کا جو ایڈوانس ہے وہ آپ کے پاس جمع ہے، ظاہر بات ہے یہ رقم آپ کی نہیں ہے، اس کو آپ اپنی ملکیت میں شمار نہیں کریں گے، یہ پے ایبل رقم ہے، یہ آپ کو واپس دینی ہے۔ زکوٰۃ کی عمومی شرائط اور بعض جو اہم شرائط ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے بیان کی۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس موقع پر جو ہے کچھ سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میرے پاس کسی دکان کا یا مکان کا کسی کا ایڈوانس میرے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا جس کا وہ مال ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے؟ اس ایڈوانس کے آپ مالک ہیں یا وہ مالک ہے؟ مالک تو وہی ہے مگر اس کی ملکیت آپ کے پاس یہ ایک طرح سے قرض ہے، امانت کہہ لیں آپ، عرف عام میں اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، جی اس لیے آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ جو مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ خود اپنا حساب لگائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کوئی اور سوال کرنا چاہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو پیسے ہمارے نکلتے کاروباری معاملات کے اندر، اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پیسے نہیں آ رہے ہوتے لیکن یہ ہے کہ آ بھی جائیں گے اور یہ بھی ہے کہ نہیں بھی آئیں گے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں شرائط کے اندر میں نے ایک بات بیان کی کہ وہ مال جس کے آپ مالک تو ہیں لیکن پوری طرح آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کوئی لے کر بھاگ گیا تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کاروباری دنیا کے اندر جب بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے تو کچھ جو ہے بیڈ ڈیٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی اماؤنٹ ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پارٹیاں تو نہیں دیں گی۔ اب دو مسئلے سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ دیگر لوگوں کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گی، لیکن ایک رعایت موجود ہے، وہ رعایت یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کو ملتی نہیں ہے یا کم از کم نصاب کا خمس نہیں ملتا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر 5 سال بعد کسی نے آپ کی رقم لوٹائی ہے تو 5 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہوگی۔
تو بہتر یہ ہے کہ وہ رقم جو ایک عام کاروباری روٹین کا حصہ ہوتی ہے، جب بھی آپ حساب لگائیں گے لاکھوں روپے جو ہے آپ کے نکلیں گے لوگوں کے اوپر، اور وہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، رقم آ رہی ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے، مال بک رہا ہوتا ہے، پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو تاخیر کرنے کے بجائے سال کی سال ہی نکالتے رہیں۔ کچھ رقم کے متعلق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پھنسے گی، تو جو رعایت آپ کو حاصل ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں اگر آپ تاخیر کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض وہ ملتی ہی نہیں ہے رقم، لے کر بھاگے جاتا ہے کوئی، تو اس رقم پر زکوٰۃ اب لازم نہیں ہے۔ جی 2 سوال اور لے لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد عمران اتاری۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم جب مرحومین کے اپنے یعنی کہ والد صاحب کی وراثت ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی یعنی کہ جو زکوٰۃ کا بھی یعنی کہ فدیہ وغیرہ بنتا ہے، جیسے ان کی وراثت سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو ان کی زکوٰۃ نکالیں گے پہلے جو وراثت ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور زکوٰۃ ان پر اگر تھی تو وہ کیسے ادا کریں؟ جی ٹھیک، جیسے فدیہ وغیرہ نماز کا روزوں کا دیتے ہیں، جی حج بدل کرتے ہیں۔ دیکھیے، مرنے والے نے اگر وصیت کی ہو کہ یہ جو شرعی واجبات ہیں میرے اوپر رہ گئے اور ان کی ادائیگی کی جائے، تو یہ ہے کہ معاملہ جدا ہے، تو اب 1/3 سے وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ لیکن وصیت عام طور پر لوگوں نے نہیں کی ہوتی، اور ورثہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی عادت ایسی تھی یا کچھ ایسی غفلت رہی یا توجہ نہیں تھی کہ زکوٰۃ ان پر ڈیو ہے، تو اس کا تو اب کوئی حل نہیں ہے، وہ چیپٹر اب بند ہو چکا ہے، نامہ اعمال کا وہ کھاتہ بند ہو چکا ہے۔ ورثہ چاہیں تو اپنی طرف سے وہ پراپرٹی اب ان کی ہے، وہ مال و اسباب ان کا ہے، تو وہ اگر اپنی طرف سے اپنے مال سے اپنے حصے سے کچھ اللہ کی راہ میں نکالنا چاہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی جو ہے وہ غفلت جو تھی وہ اس کو معاف فرما دے، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے، بندہ اچھی نیت سے یہ کام کرے تو ٹھیک ہے۔ لیکن وراثت سے جب کوئی چیز نکالی جائے گی، پتہ چلا کہ جناب نابالغ ہیں ان کا بھی حصہ بن رہا ہے، اور نابالغوں کا جب حصہ بن رہا ہے تو آپ نابالغوں کے مال کے ہوتے ہوئے تو ایسا تصرف نہیں کر سکتے، ان کا حق متاثر ہو۔ آپ کو اپنا جو حق ہے اس میں ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اپنے جو بالغ افراد ہیں وہ اپنے حصے سے ایسے کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نفلی کام ہے۔ جی آخری سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد اویس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا ایک سوال یہ ہے کہ 2020 میں رمضان شریف آیا، اب 2021 میں رمضان شریف آئے گا، تو 2021 کے رمضان میں جو ہم کلوزنگ کریں گے اپنی، اس میں ہماری زکوٰۃ کی رقم 5 لاکھ بنتی ہے، تو آیا وہ 5 لاکھ ہمیں اسی رمضان میں آن دا اسپوٹ پے کرنے یا 2022 کے رمضان آنے سے پہلے تک ہم ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ پر کس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک دن کی بھی تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو وہ دن پتہ ہونا چاہیے۔ رمضان کا حساب کوئی حساب نہیں ہوتا، مطلب یہ لوگوں کی ایک عادت ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یا رجب یا شعبان میں نکالتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو رمضان میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سال جس دن پورا ہو رہا ہے اس دن جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو اب مثال کے طور پر وہ یکم رمضان کو سال پورا ہوتا ہے کسی کا، انگریزی حساب سے ہم کہیں تو 2021 میں جو رمضان آئے گا، یکم رمضان کو سال پورا ہوتا ہے، اب وہ تاخیر نہیں کر سکتا، اس سے پہلے اس کو اپنے فریضے سے فارغ ہونا ہے، ایڈوانس ہو جائیں۔ پورا سال جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ضرورت مند ان کے پاس آتے رہتے ہیں، تو ایڈوانس ہو جائیں آپ، اور ایڈوانس ہو کر جو زکوٰۃ ہے اس کو نکالتے رہیں اور اس کی ادائیگی کرتے رہیں۔ جب وہ تاریخ آئے تو آپ فارغ ہو چکے ہوں، تاکہ جو تاخیر ہے اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں نہ لکھا جا سکے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو تاریخ کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو تاریخ کی اہمیت ہے وہ اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ جی چلیں۔ مفتی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ایڈوانس زکوٰۃ دے دی اور سال پورا ہوا تو اس وقت دوبارہ دینی ہوگی یا وہی زکوٰۃ کافی ہے؟ شکریہ۔ آج کا جب یہ پروگرام ختم ہوگا نا تو آپ ایک چیز کم از کم سیکھ کر ضرور جائیں گے، ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، وہ چیز آپ یہ سیکھ کر جائیں گے کہ زکوٰۃ تو بڑا آسان ہے۔
ہم زکوٰۃ کو اتنا مشکل سمجھ رہے تھے، اور شریعت کی طرف سے کتنی آسانیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، چند چیزوں پر زکوٰۃ ہے صرف، تو یہ آسانی ہے نا۔ اچھا، اب آپ نے ایڈوانس زکوٰۃ نکال دی، جب سال پورا ہوا پتہ یہ چلا کہ جو ٹرن اوور آپ کا ہوا، کیونکہ پورا سال جو خرچ ہوا، جو آپ نے کھایا، جو ایسی شیپ میں رہا ہی نہیں جو قابل زکوٰۃ اموال ہو، اس پر زکوٰۃ بنے گی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پورا سال میں 1 ارب روپے کا ٹرن اوور کیا ہے، اور اس نے 50 کروڑ روپے کا ایک گھر لے لیا رہنے کے لیے، اور 20 کروڑ روپے اس نے خرچ کر دیے، باقی کتنے بچے جناب؟ 30 کروڑ روپے، 30 کروڑ بچے نا باقی۔ تو اب 30 کروڑ روپے اگر زکوٰۃ جس تاریخ کو فرض ہو رہی ہے اس دن موجود ہیں، تو صرف 30 کروڑ پر زکوٰۃ دے گا۔ یہ جو اس نے رہنے کے لیے گھر لے لیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو پورا سال خرچ ہوا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں اس کے اندر۔ اب جب وہ سال کی تاریخ آئی اور اس نے دیکھا کہ پورا سال جو میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے ایڈوانس میں، وہ تو میں نے زیادہ دے دی ہے، اگر اگلے سال بھی یہ صاحب نصاب رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کی یہ زیادہ دی گئی زکوٰۃ اگلے سال میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ اتنی آسانی ہے اس میں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بار بار ایک لفظ سنا کہ جی قابل زکوٰۃ اموال، وہ اموال کے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیا چیزیں ہیں وہ؟ آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دنیا بھر میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں پائی جاتی ہیں دنیا بھر میں۔ بھئی یہ پھول ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، دیوار ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، کرسی یہ بھی ایک چیز ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں صرف 5 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی آسانی ہے؟ جی جناب، پہلی چیز کیا ہے؟ جی۔ دوسری چیز؟ تیسری؟ کسی بھی شیپ میں ہو، کرنسی ڈالر میں ہے، درہم میں ہے، دینار میں ہے، لیرہ میں ہے، پاک روپیز میں ہے، ہر طرح کی کرنسی مطلقاً اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت، کیا چیز؟ ایک آدمی جو ہے ٹرانسپورٹر ہے اور اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، کیا یہ گاڑیاں اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں؟ جواب دیں۔ بیچنے کے لیے نہیں رکھی تو یہ مال تجارت نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی ہے، اس کی پراپرٹی ہے، گھر ہیں، کرائے پہ چلانے کے لیے ہیں، کیا مال تجارت ہوں گے؟ یہ نہیں ہوں گے۔ مال تجارت سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے اس لیے خریدا تھا کہ آپ بیچیں گے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کچھ اور تفصیل آ رہی ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ 5ویں چیز ہے چرائی کے مخصوص جانور۔ چرائی کے، آپ نے دیکھا ہے کہ جناب باڑے جو ہے نا لوگوں نے کھولے ہوتے ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، عام طور پر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ چرائی کے مخصوص جانور سے مراد وہ جانور ہیں کہ جو سال کا اکثر حصہ کھلا چرتے ہیں، سرکاری چراگاہوں میں چر کر کھاتے ہیں، خرید کر گھاس نہیں ڈالنا پڑتا۔ جس جانور کو سال کا اکثر حصہ خرید کر چارہ ڈالنا پڑے اور وہ تجارت کے لیے نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو بھینسوں کے باڑوں کے اندر تو ان کا تو لاکھوں لاکھ کا خرچہ بنتا ہے، کھل ڈالتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، سوکھا چارہ ڈالتے ہیں، بھوسا ڈالتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں خرید کر ڈالتے ہیں۔ تو جو باڑے والے ہوتے ہیں، چونکہ دودھ کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں جانور، تجارت کے لیے نہیں رکھے ہوتے، تو ان کا جو یہ اثاثہ ہے یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں کسی کا کاروبار ہے، بے قربانی میں جانور بیچنے اس نے، جانور اس نے خریدے بیچنے کے لیے، اب جو یہ جانور ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی کیونکہ یہ مال تجارت میں داخل ہو گئے۔ تو 5 باتیں یہاں بیان ہوئی، امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنی ہوں گی۔ پہلی بات تھی سونا، دوسری، تیسری، چوتھی، مال تجارت کی وسعت بہت بڑی ہے،
بہت بڑی وسعت ہے مال تجارت کی. کسی کی فیکٹری ہے, فیکٹری میں خام مال موجود ہے. خام مال کیا ہوگا؟ بیچنا ہے, اس نے پروڈکٹ بنا کر بیچنی ہے, یہ خام مال بھی مال تجارت کہلائے گا. دکان پر جو بیچنے کا سامان ہے یہ بھی کیا کہلائے گا؟ مال تجارت کہلائے گا. دکان کے اوپر جو فرنیچر ہے وہ بیچنے کے لیے ہوتا ہے. فرنیچر کی دکان نہ ہو تو بیچنے کے لیے نہیں ہوتا. فرنیچر کی اس کی دکان ہو تو بیچنے کے لیے ہوگا. تو یہ جو فرنیچر ہے, کمپیوٹر رکھا ہوا ہے کسی کی دکان میں, کسی کے آفس میں, بیچنے کے لیے رکھا ہوا نہیں ہے, اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. سونا, کتنا سونا ہونا چاہیے؟ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہو. چاندی کا نصاب کیا ہے جناب؟ 52.5 تولہ چاندی ہو. مال تجارت کا نصاب کیا ہے؟ کرنسی اور مال تجارت دونوں کا نصاب ہے 52.5 تولہ. چاندی کی مالیت کو پہنچے تو وہ نصاب کی مقدار پر کہلائے گی. تو مال تجارت کا نصاب کیا ہوا؟ 52.5 تولہ چاندی کے مساوی یا اس سے زائد ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب 7.5 تولہ سونا ہو تو جب زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں 7 رکھ لیا کرو, 7.5 نہ رکھا کرو, کیونکہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. ایسا نہیں ہے, مطلقاً ایسا نہیں ہے. آئیے ایک چارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج 1 تولہ سونے کا جو ریٹ ہے آج 1,08,000 روپے. کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے. کتنا سونا ہے؟ کتنی قیمت بنی اس کی؟ 1,08,000 روپے. کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہو, شوہر نے اسے جیب خرچ دیا ہوا تھا, 500 روپے اس کے پاس یہ ہیں, دونوں ملا کے کتنے بنے؟ 1,08,500. جی جناب, سنا رہے کوئی آپ میں سے؟ کیا ریٹ ہے چاندی کا آج؟ 1370 روپے شاہ نے جو معلومات کی تھی وہ بن رہا تھا. اور 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً آج کے دن 71,000 روپے اور کچھ بن رہے تھے. وہ فگر آگے آئے گی. تو 71,000 کے آپ 72,000 روپے لگا لیں. اب یہ جو اماؤنٹ سامنے آئی ہے دو چیزوں کو ملا کر کتنی اماؤنٹ سامنے آئی ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہوتا, کچھ اور نہ ہوتا, یعنی اس کے پاس مال تجارت نہ ہوتا, اس کے پاس کرنسی نہ ہوتی, اس کے پاس چاندی نہ ہوتی, صرف اکیلا سونا ہوتا, تب تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 7.5 تولے نہیں ہے, نصاب پورا نہیں ہوا, زکوٰۃ اس پر نہیں بنتی. لیکن جب جو 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں, چرائی کے جانوروں کو الگ کر لیں, باقی 4 چیزیں بچیں. یہ جو 4 چیزیں ہیں جب یہ خود نصاب کے برابر نہ ہوں, سونا نصاب سے کم ہو, چاندی نصاب سے کم ہو, چاندی کا نصاب جو بن رہا تھا 71,000 سم تھنگ, کرنسی کا بھی وہی نصاب ہے, یا تو ہے ہی اس کے بعد 500 روپے. تو اب جو ان 4 چیزوں میں سے ایک سے زائد چیز ہوگی ان کو جمع کریں گے, ان کی مالیت کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. جمع کر کے یہ دیکھیں گے کہ اب جو اماؤنٹ ہے وہ چاندی کے نصاب کے برابر یا زیادہ بن رہی ہے یا نہیں. تو جب ہم نے 1 تولہ سونا کی رقم کو اور 500 روپے کو جمع کیا تو 1,08,500 روپے بنی, جو چاندی کے نصاب سے زیادہ بن رہی ہے. لہذا جس کے پاس یہ صورت پائی جائے گی 7.5 تولہ سونا نہ ہونے کے باوجود بھی اس پر زکوٰۃ لازمی ہوگی. سمجھے جناب؟ اب ایک اور مثال سمجھتے ہیں. چاندی ہے کسی کے پاس 2 تولہ اور آج کے حساب سے قیمت بنی اس کی 2740 روپے, اور مال تجارت ہے 20,000 روپے کا, اور کرنسی ہے 10,000 روپے. ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بنی؟ 32,740 روپے. چاندی کے نصاب کو پہنچی یہ اماؤنٹ. یہ وہ مثال ہے کہ جب جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ چیزیں موجود ہیں, ایک سے زیادہ موجود ہیں, جو 4 مرکزی چیزیں ہیں ان میں سے 3 چیزیں موجود ہیں اس کے پاس, اور ہر ایک چیز نصاب کو نہیں پہنچتی. تو اصول کیا بنا تھا؟
اصول یہ بنا تھا کہ اب ان چیزوں کی مالیت کو جمع کریں گے اور جمع کر کے دیکھیں گے کہ 7.5 تولہ سونے کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مثال میں نہیں پہنچتی تو زکوٰۃ نہیں ہے، پچھلی مثال میں پہنچتی تو زکوٰۃ فرض تھی. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا اموال زکوٰۃ کے تعلق سے. امید ہے کہ آپ کو اس نقطہ کے حوالے سے جو کنفیوژن تھی وہ بھی دور ہوئی ہوگی اور یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت محدود چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی. تو یہ ہمارے لیکچر کے جو 4 مرکزی پوائنٹ تھے، ان 4 مرکزی پوائنٹ میں سے 2 جو پوائنٹ ہیں وہ ہم نے بیان کیے. دوسرا پوائنٹ کمپلیٹ ہوا تو میں چاہوں گا کچھ سوالات کر لیں اس کے متعلق، تاکہ جو ہے وہ کالیں بھی کافی ساری ہیں. مجھے آواز صاف سنائیں گے تو میں کال لوں گا جناب. چلیں پہلے کال لیتے ہیں، کال دیں. اتنے سوالات تیار کر لیں. جی میں عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں بہت سارا مال لوگوں سے کریڈٹ پہ لیا ہوتا ہے، تو کیا کریڈٹ پہ جو مال دکان پہ پڑا ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ کریڈٹ پر مال لے رہے ہوتے ہیں تو بھئی اگر کسی نے ادھار پر مال خریدا ہے تو اس مال کا مالک کون بنا؟ جی لینے والا مالک بن گیا نا. جبھی تو اس بات کی اجازت ہے اسے کہ مال آگے بیچ دے. اگر اس مال کا وہ مالک ہی نہ بنتا تو آگے کیسے بیچ سکتا تھا؟ وہ آگے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بن گیا ہے. تو زکوٰۃ کا جس دن سال پورا ہوتا ہے یہ اپنا بیلنس شیٹ بنائے گا کہ جناب یہ چیزیں وہ ہیں جو اس کے اوپر جن پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے اور زکوٰۃ اس کو نکالنی ہے اور ان کی اماؤنٹ یہ ہیں. اب جو قیمت اس نے دینی ہے وہ پیبل میں لے آئے گا تو پیبل میں لا کے اس کو مائنس کر دے گا. بہرحال یہ مال اس کی اپنی پراپرٹی ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا. ایک اور کال دیں. سوال ہے کہ میرے اوپر قرض ہے تقریباً 20 لاکھ، تو 20 لاکھ قرض ہے، تقریباً 12 سے 13 لاکھ میں نے لینا ہے، تو جو میرے پاس مال پڑا ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ہے. میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ ہم اپنے اس پروگرام کے آخر میں بیلنس شیٹ بنانا سکھائیں گے کہ زکوٰۃ کی جب کیلکولیشن آپ کرتے ہیں تو بیلنس شیٹ کس طرح بنائی جائے گی. تو میرے خیال میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. سب سے جو ہمارا آخری نقطہ ہے وہ بیلنس شیٹ بنانے کا ہے تو اس کا جواب کلیئر ہو جائے گا. اتنے کال دیں. میرا سوال یہ ہے جو 7.5 تولے سے سونا کم ہو اس کی زکوٰۃ بنے گی؟ اگر پورا ہو تو زکوٰۃ بنے گی تو مسجد میں دے سکتے ہیں. 7.5 تولے سے سونا کم ہے، زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ تو دیکھیں گے کہ سونے کے علاوہ جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں ان میں سے کیا کیا آپ کے پاس موجود ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے، نہ کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہیں، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ چاندی ہے، پھر تو ظاہر بات ہے نصاب نہیں پایا گیا تو زکوٰۃ اس پر نہیں بنے گی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بی سی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ بی سی ہم لوگ بھر دیتے ہیں 5-6 لاکھ روپے جیسے میرے ہو گئے وہاں پر، وہ بی سی کھلی نہیں یا کھل گئی تو کیا حکم ہوگا؟ اس کے حوالے سے پوچھنا. کھلنے سے پہلے جتنی رقم آپ نے بھری ہے وہ رقم آپ کی ہے، یعنی آپ بھرے جا رہے ہیں تو وہ رقم آپ کی اپنی ہے. تو جب آپ حساب لگائیں گے تو اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں اس کو شامل کریں گے کہ بھئی یہ جو رقم ہے یہ میری اپنی ہے. تو جس طریقے سے کاروباری قرضہ ہوتا ہے جس کی تھوڑی دیر پہلے تفصیل بیان ہوئی کہ جناب رقم تو آپ کی ہے لیکن آپ نے کسی کو دی ہوئی ہے، تو وہ جو ریسیویبل رقم ہے اس کا میں نے بیان کیا تھا کہ جب تک وہ آپ کو مل نہیں جاتی تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو 2 سال بعد ملی، 3 سال بعد ملی، پوری رقم کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 2 سال کی، 3 سال کی پوری نکالنی پڑے گی. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں جیسے ہم پرچیز کرتے ہیں کوئی پلاٹ، اس ٹائم تو ہمارے یہ نیت ہے کہ اس کے اوپر کاروبار کرنا ہے، مگر کچھ حالات کی وجہ سے یا ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار کا موڈ نہیں ہو رہا تو اس کو اگر بیچنے کی نیت ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایک شخص نے مال خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں کی. بندہ کو پراپرٹی خرید رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو بچے بڑے ہوں گے، ان کو گفٹ کر دیں گے، ان کے کام آ جائے گا. فیملی ظاہر بات ہے بڑھتی ہے بندے کی، بیچنے کی نیت نہیں کرتا. وہ بعد میں مارکیٹ چڑھ جاتی ہے، اس کی بیچنے کی نیت ہو جاتی ہے. کیا خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی اس کی؟
تھوڑا بلند آواز سے نہیں. اور ہم نے شرط کیا بیان کی تھی کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا اس پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اب دوسری صورت، خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی لیکن بعد میں نیت بدل گئی کہ نہیں جی اس کو کرائے پر چڑھائیں گے یا اس کو خود رکھ لیں گے، اب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ دوسری صورت بہت اہم ہے کہ خریدتے وقت تو بیچنے کی نیت تھی لیکن جو زکوٰۃ فرض ہونے کا دن اور تاریخ آتی ہے وہ ابھی نہیں آئی، ابھی دوران سال ہے، نیت بدل گئی. اب بھی اس پراپرٹی کو مال تجارت میں شمار نہیں کریں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں اس مسئلے کی، خریدتے وقت نیت تھی اور تاحال نیت ہو، بیچ میں منقطع نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ زکوٰۃ جس دن فرض ہوتی ہے وہ دن آ جائے. دوسری صورت خریدتے وقت ہی نیت نہیں تھی. تیسری صورت خریدتے وقت نیت تھی بعد میں بدل گئی. آخری دو صورتوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جبکہ پہلی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی. جی سوال لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام ہے میرا. یہ جیسے ابھی آپ نے سوال ایک سب کے علم میں لائے کہ جو پراپرٹی ہم لوگ اکثر لوگ کرائے کے اوپر چڑھانے کے لیے خریدتے ہیں، چاہے وہ دکان ہو چاہے وہ مکان ہو، اس وقت ہم نے جس رقم سے وہ مکان خریدا اس رقم پر ہم پہلے سے زکوٰۃ دے رہے تھے. اب ہم نے وہ رقم ایک مکان کی شکل میں تبدیل کر لی، تو صرف اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ جو رقم اس مکان پہ لگائی گئی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیے اس رقم پر کرائے پر زکوٰۃ ہو ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کرایہ آپ لیتے رہیں اور خرچ کرتے رہیں. اتنا ضرور ہے کہ وہ کرایہ کرنسی کی صورت میں جمع ہوگا آپ کے پاس. تو جب آپ کرنسی کا حساب لگائیں گے تو جتنی بھی کرنسی جہاں جہاں رکھی ہوئی ہے، بینک میں رکھی ہے، آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے، آپ کی تجوری میں رکھی ہے، تو کرنسی جہاں جہاں ہے آپ کرنسی کا ایک حساب لگائیں گے کہ بھئی میرے پاس اتنی کرنسی ہے. اور یہ کرنسی بھی پھر آپ مزید تفصیل میں جائیں گے کہ اس میں سے اتنی پیبل ہے، میرے اوپر ڈیو ہے، میں نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، تو وہ مائنس کر کے پھر دیکھیں گے کیا بچا. جو رقم اس کو خریدنے میں لگی تھی، مثال 1 کروڑ کا مکان خریدا میں، جی اب میں مہینے کا 50,000 کرایہ کھا رہا ہوں، تو وہ جو ایک رقم کا میں نے 1 کروڑ روپے کا جو میں نے مکان خریدا اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ کہنا تھا کہ ہم سب ماشاءاللہ کاروباری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ مال کی کاؤنٹنگ کون کرے، اکثر کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. تو کیا سارا مال کاؤنٹ کرنا سال کے اختتام پہ ضروری ہے یا نہیں؟ اگر تو لوگوں کے دل اتنے بڑے ہوں نا کہ زکوٰۃ بن رہی ہے 50 لاکھ روپے اور وہ 1 کروڑ روپے دیتے ہوں، تو میں کہوں گا کہ کیا ضرورت ہے اب حساب لگانے کی، یہ تو ڈبل دے رہے ہیں جناب. لیکن ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں، ٹیکس کے معاملے میں ایک ایک چیز کا ہیر پھیر کرتے ہیں. گورنمنٹ کو کہاں بیوقوف بنانا ہے، کہاں انڈر انویسٹنگ کرنی ہے، کہاں جناب چھپانا ہے رقم کو، کہاں وائٹ منی ظاہر کرنی ہے، کس طریقے سے جناب رقم کو گھمانا ہے. لائر کے پاس جائیں گے، لائر پورا پلندہ بنا کر دے گا کہ جناب اس طریقے سے آپ کرو، اس طریقے سے کرو، اتنا ٹیکس بچ جائے گا، یوں بچ جائے گا. وہاں 1-1 روپے کا حساب ہوتا ہے. وہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب کہیں پھنس نہ جائیں، کہیں گرفت میں نہ آ جائیں. اب دن بدن ٹیکس کے معاملہ ظاہر بڑھتے جا رہے ہیں. تو زکوٰۃ کے معاملے میں کیلکولیشن کیوں نہیں؟ تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی آپ کیلکولیشن کریں گے. یہ تو جب آپ نے ایک فرض کی ادائیگی کرنی ہے اور فرض کے اندر اگر کوتاہی ہو سکتی ہے تو پھر کیسے جائز ہے کہ وہ آپ کوتاہی بڑھتے ہیں اور فرض میں کمی آئے؟ تو جب ایک کام فرض کے مقابلے میں ہے کہ آپ کی توجہ سے فرض کی ادائیگی درست ہوتی ہو تو یہاں توجہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہو جائے گا. تو کیلکولیشن کرنا ضروری ہے. اور یہ غفلت ہوتی ہے ہماری، کیلکولیشن نہ کرنا بہت بڑی غفلت ہے. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک پارٹ ٹائم اکاؤنٹنٹ رکھا ہوتا ہے. ہاں بھی ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1 گھنٹے کے لیے آ جایا کرو روزانہ، ہم 2-2.5 روپے دے دیں گے آپ کو. پارٹ ٹائم اگر اکاؤنٹنٹ اگر آپ ہفتے میں 1 دن بھی بلا لیتے ہیں، آپ کو چھوٹا سا کام ہے اور وہ آ کے آپ کے حساب کو مینٹین کر کے چلا جاتا ہے، تو
کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، کیا اسٹاک میں ہے. آج کل تو جو ہے وہ سافٹ ویئر آ گئے ہیں، بار کوڈ لگ جاتے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں جن کو جو ہے کنٹینر کے کنٹینر تیار کرنے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ سپر اسٹورز پر کتنا مال رکھا ہوا ہے جرمنی میں، فرانس میں، فلاں ملک میں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو مینوفیکچرر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. کیوں پتہ ہوتا ہے؟ کہ بار کوڈ لگے ہوئے ہیں اور وہاں کے سپر اسٹور کے ذریعے اس کے پاس پوری لوکیشن آ رہی ہوتی ہے کہ مال کتنا موجود ہے اور کتنا موجود نہیں ہے. تو جب بندہ اپنے فائدے کے لیے مال کی کیلکولیشن کر سکتا ہے تو شریعت کے مسائل کے پیش نظر اور ایک فرض کی ادائیگی کے پیش نظر کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنا مشکل نہیں ہوتا. ایک وہم طاری ہو جاتا ہے کہ جی میری تو کریانے کی دکان ہے، اس میں تو ہزاروں آئٹم ہیں، میرے پاس تو فلاں چیز ہے، اتنے آئٹم ہیں. تو جناب اتنا مشکل تھوڑی ہے. جب ہنڈیا بیچ چوراہے میں آ کے ٹوٹتی ہے اور پارٹنرشپ جب ختم ہوتی ہے، جب بھی تو حساب لگاتے ہیں لوگ کہ یہ اتنا اور یہ اتنا، تو حساب لگانا چاہیے. اور حساب لگانے میں برکت بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ بہت سارے لوگ صرف اس لیے نقصان اٹھاتے ہیں، کاروباری نقصان، کہ وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. خرچے پہ خرچہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جناب خرچہ زیادہ کر دیا اور آمدنی کم ہو رہی ہے. تو یوں آمدنی کا بھی حساب ہوتا رہے گا، آپ اپنے اخراجات کو بھی دیکھتے رہیں گے. تو حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں. جی 2 سوال اور لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مکان لیا جاتا ہے کہ اس پہ رہائش بھی ہوگی، بعد میں قرضے پہ کرائے پہ چڑھا دے گی، تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ ایسے مکان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. جی ایک کال دے دیں پھر سوال لیتے ہیں. زکوٰۃ مقدم دے دی ہے، اب کیا جو معین دن آئے گا اسے دوبارہ حساب کرنا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ سونے کا دام کس دن کا لیں گے؟ جس دن مقدم زکوٰۃ ادا کر رہے تھے یا جس دن زکوٰۃ فرض ہوگی اس دن کا ریٹ دیکھا جائے گا؟ جزاکم اللہ خیر. بڑا اچھا سوال ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس دے دی، سونے کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے، جو آپ نے سونے کی زکوٰۃ دی اور ایڈوانس دی تو سونے کا ریٹ کم تھا. تو جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن کے ریٹ کا اعتبار ہونا چاہیے اس مسئلے کے اندر. فی الحال تو مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. جی سوال لیتے ہیں. کیوں جمیل بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ریاض اتاری بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرا تعلق گارمنٹ سے ہے، تو ہم جو ہے پیس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کاسٹنگ آتی ہے تقریباً 500 روپے اور سیل ریٹ ہم نے نکالے 600 روپے. تو اب جو ہے اس کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن 600 سے کریں گے یا 500 سے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بعض آئٹم ہمارے ایک منٹ، کاسٹ آئی 500 روپے، بیچیں گے آپ 600 میں. جی. اور آپ سے جو خریدے گا وہ خریدے گا ہول سیلر. جی جی. اور ہول سیلر اس کو بیچے گا 700 روپے میں. جی جی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، ہول سیلر کتنے میں بیچے گا آپ اس کا اعتبار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس مال کی مارکیٹ ہے وہ 600 نہیں ہے. آپ کے پاس جو مال کی مارکیٹ ہے 500 نہیں ہے، وہ 600 ہے. یعنی جب آپ مال بیچنے جائیں گے اپنی پارٹیوں کو تو یہ مال 600 کا بکے گا. تو جو اس کی مارکیٹ ہے اس کے مطابق اس کی قیمت لگائیں گے. ہول سیلر لے کر ریٹیلر کو مزید آگے بیچے گا، اس کے آپ پابند نہیں ہیں. کم از کم اتنا اہتمام کرنا آپ پر ضروری ہے کہ آپ کے لیے مارکیٹ یہ ہے. جی. اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائن سلو یعنی کہ اولڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہ کاسٹنگ ہماری 500 کی تھی پر وہ ڈیزائن فیل ہونے کی صورت میں وہ 250 کا ہو گیا. تو اب وہ 500 سے ہم کیلکولیشن کریں گے یا 250 سے؟ جواب تو آ گیا آپ کے پاس. ٹھیک. کہ جب اس کی مارکیٹ 400 کی ہے، اس کی مارکیٹ 250 کی ہے، اس کی مارکیٹ کا اعتبار کریں گے. ٹھیک. چلیں. جی ہے اور کوئی سوالات؟ سوچ کے سوال کر رہے ہیں یہاں کے لوگ. اچھا کالز بہت ساری ہیں، لے لیں بھائی. سب سے سوال یہ عرض کرنا ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، تو ہمارا جی پی فنڈ جمع ہوتا ہے اکاؤنٹ میں، وہ ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے. تو کیا جب وہ اماؤنٹ ملے گی پھر اس پہ ہم زکوٰۃ دینا ہوگی، یا جیسے میرے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ روپے جمع ہے، یا مجھے ابھی اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی، یا جب ملے گی اماؤنٹ پھر دینا پڑے گی؟ اس کے والے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے جی پی فنڈ میں جو رقم جمع ہو رہی ہوتی ہے تو
وہ رقم تو آپ کی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ آپ فوری نکالیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو ملے گا اس وقت آپ نکالیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن وہ آپ جاب کرتے ہیں 10 سال، تو 10 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، سال ہی سال نکالتے رہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کال دیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں کرایہ دار ہوں نا، اب میں نے کسی کو اپنی رقم ایڈوانس کے طور پہ دی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس پہ اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو کیا مجھے اس کو بھی اپنی زکوٰۃ میں شامل کرنا پڑے گا؟ کرایہ دار نے اپنی رقم بطور ایڈوانس رکھوائی ہے، پراپرٹی تو وہ کرایہ دار کی ہی ہے وہ رقم، تو جب تک اس کے پاس وہ رقم آتی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں تاخیر کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ کے ساتھ نکالتا رہے۔ جی پتا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مکان ہے اور اس نے وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ جو مکان رینٹ پر دیا گیا ہے اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا رینٹ پر دینے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی نہیں ہے۔ جی سوال لیتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک صورت یہ بیان کی گئی کہ 1 تولہ سونا ہو اور پھر ساتھ میں اس کو جس دن زکوٰۃ فرض ہونی تھی اس وقت 500 روپے خرچ ملے، اگر وہ اسی آن میں یا اسی دن ختم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟ بڑا نپا تولا سوال کیا آپ نے، مہربانی کی آپ نے کہ آپ نے کہا کہ اسی دن وہ 500 روپے تھے اور خرچ ہوئے نا، خرچ بعد میں ہوئے، پہلے تھے تو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ زکوٰۃ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کس چیز پر زکوٰۃ ہے، شرائط کیا ہیں، تفصیل کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جب آپ نے نکالنی ہے، ادا کرنی ہے، تو دینی کس کو ہے، مستحق زکوٰۃ کون ہوگا۔ اگر آپ کی زکوٰۃ غلط طریقے سے یا غلط ہاتھ میں جائے گی تو فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، جو اصل مدعا اور مقصود تھا وہ پورا ہی نہیں ہوگا، تو آپ کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھے لیکن وضو کیے بغیر پڑھے، وضو کرنا تو فرض ہے، وضو کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کس کو زکوٰۃ دینی ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ صبح شام یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں لوگ ذاتی ہمدردی کو بنیاد بنا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بیچارہ مستحق تو ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے نزدیک مستحق زکوٰۃ کون ہے۔ ہر مستحق ایسا مستحق نہیں ہوتا کہ جو زکوٰۃ لے سکے، بلکہ مستحق ہونے کا ایک معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ جو اس لکیر سے نیچے ہوگا مالی طور پر غریب وہ کہلائے گا، یعنی غریب تو بہت سارے لوگ کھلا سکتے ہیں، اس لکیر سے جو نیچے ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جو اس سے اوپر ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اور اسی بات کو سمجھنا ہے، شریف فقیر کو سمجھنا۔ آئیے دیکھتے ہیں شریف فقیر کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے تملیک کیا ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، ہم اس بات کو سمجھیں گے کس رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، ہم یہ سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے شریف فقیر کیا ہوتا ہے؟ جناب، شریعت مطالعہ نے زکوٰۃ کے حقدار ہونے کے لیے ایک مالی معیار مقرر کیا ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ ان لوگوں کی اعانت ہو سکے جو انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مستحق زکوٰۃ یعنی شریف فقیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاشمی یا سید نہ ہو، یعنی شریف فقیر تو ہو وہ ٹھیک ہے لیکن مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اگر ہاشمی ہے یا سید ہے، چونکہ زکوٰۃ میل ہے، ہاشمی اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ قرض اور حاجت اصلیہ میں مشغول تمام اموال کو نکال کر درجہ ذیل شرائط پائی جاتی ہوں۔
کیا درجہ ذیل شرائط پائی جاتی ہوں میں بیان کرتا ہوں. اب یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، سید نہ ہو اور ہاشمی نہ ہو، ان دونوں میں فرق ہے. سید تو وہ ہوتا ہے کہ جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو ہوگا وہ سید ہوگا. لیکن ہاشمی وہ ہوتا ہے جو علوی ہو، عباسی ہو، جعفری ہو. 5 قبائل ایسے ہیں، 5 خاندان ایسے ہیں کہ جو ہاشمی کہلاتے ہیں. تو صرف سید ہی کو زکوٰۃ دینا منع نہیں ہے، بلکہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے، اور جو میں نے تفصیل بیان کی ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو ٹھیک ہے، وہ مالی معیار پر تو مالی حیثیت تو ان کی ایسی ہے کہ وہ شریف فقیر ہیں، لیکن سید ہیں یا ہاشمی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ مال کا میل ہوتی ہے، اور یہ حضرات قدسیہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو عظمت والے ہیں. یہ اس لائق نہیں کہ یہ میل ان کی خدمت میں پیش کیا جائے، بلکہ پاک مال کے ذریعے ان کی خدمت کی جائے گی، نفلی عطیات کے ذریعے ان کی خدمت کی جائے گی. زکوٰۃ ان کو نہیں دیں گے. اب جو جس مالی معیار کی بات کی گئی ہے اس مالی معیار میں کیا دیکھنا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پاس کیا نہ ہو، تھوڑا بلند آواز سے، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 جی 52.5 تولہ چاندی بھی اس کے پاس نہ ہو. جی 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے اتنی رقم بھی اس کے پاس نہ ہو. آج کی تاریخ کے حساب سے 1370 روپے پر تولہ ہے چاندی، اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے 71,925 روپے، تقریباً 72,000 روپے. تو یہ رقم بھی اس کے پاس نہ ہو. نمبر 5 52.5 تولہ چاندی کی مذکورہ قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ مال نامی بھی اس کے پاس نہ ہو، اور مال نامی کے ساتھ ساتھ جو اضافی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے پاس نہ ہو. زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے اس میں ہم نے 5 چیزیں منتخب کی تھیں کہ بھئی ان 5 چیزوں پر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، باقی چیزوں پر نہیں ہے. لیکن جب بات آ رہی ہے کہ کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، جو لے سکتا ہے، جب اس کی مالی حیثیت دیکھنے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے گھر میں زائدہ ضرورت کیا کیا چیزیں ہیں، وہ بھی اس کاؤنٹنگ میں لے کر آئیں گے. مثال کے طور پر اس کے گھر میں 2 صوفہ سیٹ ہے، بھئی ایک صوفہ سیٹ ہونا تو ضرورت سمجھ میں آ سکتی ہے، مہمان آتے ہیں یوز میں آتا ہے، لیکن دوسرا تو زائد کہلائے گا. اس کے گھر میں 2 فریج ہیں، حالانکہ ایک فیملی ہے، ایک فریج کو ضرورت کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو ضرورت نہیں کہیں گے. یا اس کے گھر میں جناب بڑی بڑی سینریاں لگی ہوئی ہیں ڈیکوریشن کی، ہزاروں روپے کی ایک پکچر ہے، کوئی ایسی نادر و نایاب چیز ہے، وہ زائد ضرورت کہلائے گی، حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگی. تو جس شخص کو زکوٰۃ دینی ہے اس کی ملکیت میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ زائدہ ضرورت کون کون سی چیزیں موجود ہیں، اور ان چیزوں کو بھی شمار کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے. تب بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے. کتنا سونا ہے؟ 1 تولہ سونا. اس کے پاس کرنسی بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے 1 تولہ. کتنی قیمت بنی آج کے حساب سے جناب؟ 1,08,000 روپے، اور چاندی کا نصاب بن رہا ہے 72,000 روپے. تو اس کے پاس چاندی کے نصاب سے زائد اثاثہ موجود ہے، اب بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے.
اچھا، سونے کے حوالے سے ایک بات مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو یا زکوٰۃ لینے کا معاملہ ہو، کہ عام طور پر جو قیمتیں میڈیا پر آتی ہیں وہ 24 کیرٹ کی آتی ہیں. جس کے پاس جس کیرٹ کا سونا ہے اسی کا وہ ریٹ لگائے گا، کیونکہ 24 کیرٹ سے جو ہے وہ زیور نہیں بنتا، عام طور پر 22 سے بنتا ہے، 20 سے بنتا ہے، ممکن ہے بعض زیور 18 سے بنتے ہوں. اب اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ اس کا حساب لگانا ہے. اسی طریقے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کہیں گے کہ جناب ہم جب زکوٰۃ دینے جائیں گے تو اتنی ساری باتیں دیکھیں گے. جی ہاں، اس لیے دیکھیں گے اتنی ساری باتیں کہ آپ نے زکوٰۃ اس تک پہنچانی ہے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، تاکہ الاحق ثم الاحق، کہ جو سب سے زیادہ حقدار ہے اس تک آپ کا مال پہنچے. اب لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہم نے کھانا کھلانا ہے اور زکوٰۃ چاہیے. بھائی اتنا سارا سونا آپ چڑھا رہے ہیں، بچی کو دے رہے ہیں، اتنا سارا آپ جہیز دے رہے ہیں، اتنی ساری مال و اسباب موجود ہیں آپ کے پاس، 4 لاکھ روپے کا کھانا کون سی ضرورت ہے؟ بارات کا جو کھانا ہے 4 لاکھ روپے کا، 3 لاکھ روپے کا، یہ تو ضرورت نہیں ہے. ایک طرف تو وہ زکوٰۃ مانگ رہا ہوتا ہے جس کو 4 لاکھ روپے کا کھانا کھلانا ہے براتیوں کو، دوسری طرف وہ آدمی ہوتا ہے جس کے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. ہاں، یہاں بھی اگر آپ مستحق ڈھونڈنے جائیں گے تو ہو سکتا نکل آئیں. گھر کے اندر 5 افراد ہیں، سارے کے سارے بالغ ہیں، 2 ایسے افراد ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہو سکتے ہیں. 3 افراد ایسے ہیں جو مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے. تو گھر کے وہ افراد، وہ بالغ افراد، نابالغ نہیں، کہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے مریض ہوتا ہے، اس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے پہلے سے موجود ہیں. ڈاکٹر مانگ رہا ہے 10 لاکھ روپے، اس سے 8 لاکھ روپے چاہیے. جس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے ہیں وہ زکوٰۃ کیسے لے؟ اب اس کا بیٹا بھی ہے جو بالغ ہے، اس کو تو جیب خرچ ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ دینے کے اندر اور زکوٰۃ لینے کے اندر پورے گھر کا حساب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور ایک نے زکوٰۃ نکال دی تو پورے گھر کی ادا ہو گئی. نہیں، ہر ایک اپنے اپنے بیلنس کا حساب لگائے گا. گھر جا کر یہ نہ ہو کہ آپ لڑنا شروع کر دیں اماں سے یا زوجہ سے کہ میں تو تمہیں جو ہر مہینے جو خرچے کے پیسے دیتا ہوں حساب دیں، میں نے زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے، وہ میری رقم ہے. جی ہاں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو رقم آپ گھر پہ دیتے ہیں وہ آپ کی ہوتی ہے. ایک اگر والدہ کو دے رہے ہیں تو ایک اچھے بیٹے کے طور پر آپ والدہ سے حساب نہیں لیتے، والدہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہتی ہیں. لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، تحقیق میں جائیں گے، تو رقم تو وہ آپ کی ہے، پراپرٹی تو وہ آپ کی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کہہ دیتے ہو والدہ یہ آپ رکھ لو، یہ آپ کی ہے، پھر ایک الگ بات ہوگی. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اب میری ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، بے شادیوں میں سونا چڑھتا ہے، زکوٰۃ کا جب حساب بنائیں گے آپ تو کیا کریں گے؟ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ سونا بیوی کا ہے یا آپ کا ہے. شوہر کا جو سونا ہوگا وہ شوہر اس کی زکوٰۃ دے گا، بیوی کا جو ہوگا بیوی اس کی زکوٰۃ دے گی. تو یوں زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو یا لینے کا معاملہ ہو، اس کے اندر ذاتی بیلنس کا حساب لگا کر پھر ادائیگی ہوگی اور پھر جو ہے وہ حساب کتاب کیا جائے گا. اس بات کو تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ بھی میں آگے بیان کروں گا. تملیک، زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مالک بنائیں اس آدمی کو. آپ ایک دیگ پکواتے ہیں، دیگ پکوانے کے بعد زکوٰۃ کے پیسوں سے محلے کے باہر بیٹھتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں، آؤ بھی کھا لو کھا لو کھا لو. ایک کھلانا مالک بنانا نہیں ہوتا. ہاں، اگر آپ نے پیکٹ بنوا لی ہیں وہ اس کے حوالے کر دیا بھی لے جاؤ آپ، پھر بھی یہ تملیک کرنا ہے. تو بہت سارے چیریٹی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن شریف فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر ایک مدرسے میں آپ نے زکوٰۃ دی، مدرسے والوں نے اٹھا کے بجلی کا بل ادا کر دیا اس زکوٰۃ سے، مدرسے والوں نے اٹھا کے ریتی بجری والے کا بل ادا کر دیا. شریف فقیر کو مالک بنانا تو پایا ہی نہیں گیا. جو مدرسے والے زکوٰۃ لیتے ہیں وہ یوں
ڈائریکٹ جو ہے وہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر دیتے، وہ اس کا ہلا شری کرتے ہیں، شری فقیر کو مالک بناتے ہیں، پھر جا کے وہ شری فقیر کہتا ہے کہ میں نے یہ مدرسے کے جملہ اخراجات کے لیے دی، تو پھر وہ رقم خرچ کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے چیریٹی ادارے والے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اداروں کے اندر شری فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا جا رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ کھاتے نہیں ہوں گے، وہ کرپشن نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بات ہے ایک فرض کی ادائیگی کی، ایک شرعی تقاضے کی پورا کرنے کی، تو شرعی تقاضا جب ہے تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو زکوٰۃ نکالتے ہوئے تملیک کرنا یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے اندر سب سے جو بہتر آدمی ہے جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ کیوں؟ راہ چلتے آدمی کی تکالیف آپ کو نہیں پتہ ہوتی یہ کس حال کے اندر ہے، لیکن جو آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے۔ جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کا ہم پیشہ ہے، ہم پیشے کے اندر آپ کے برابر میں کسی کی دکان ہے، وہ لاس میں جا رہا ہے بیچارہ، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس کے حالات پتہ ہوتے ہیں، یا جو آپ کے ملازمین کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم پیشہ کے اندر آئیں گے۔ تو یہ جو کیٹیگری شریعت مطالعہ نے بنائی ہے، دیکھیے اس کیٹیگری کے اندر بنیادی حقوق کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، چونکہ آپ ان کے حالات سے واقف ہیں، تو آپ کے لیے تو زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ آپ ان کی خبر گیری کریں، آپ ان کا خیال رکھیں، وہ آپ کے لیے سب سے مقدم ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی تمام رشتہ داروں کو اگر وہ مالی حیثیت پر پورا اترتے ہیں یا وہ عباسی، علوی یا سید نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دو رشتے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، یہ پہلا رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ کیا ہے کہ ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ ان دو رشتوں کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار کو جب وہ شرائط پر پورا اترتا ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی کو دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، پھپھی، خالہ، ماموں، چچا، کزنز، ساس، سسر، ان کو دی جا سکتی ہے، سالی، بہنوئی، ان کو دی جا سکتی ہے۔ دو رشتے میں نے بیان کیے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی رشتوں کو زکوٰۃ دینا منع نہیں ہے۔ مستحق زکوٰۃ ہونے کے تعلق سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی، 3 نکات ہمارے کور ہو چکے ہیں، وقت بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، آخری نقطہ رہتا ہے، چند سوالات لوں گا۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا ایڈاپٹ ہوئے ہوئے بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ایڈاپٹ جو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بچے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو دی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہے اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور وہ خود اس حیثیت پہ پہنچ گئے کہ زکوٰۃ خود نکالتے ہوں، شرائط پائی جاتی ہیں، مستحق ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شعیب صدیقی۔ حضور، عرض یہ ہے کہ میں نے کسی کو رقم دی BC کی صورت میں اور وہ چند سال گزر گئے اور وہ دینے کا یعنی کہ معاملات میں نہیں ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اس رقم کے اوپر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ اگر وہ نہیں دیتا تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، مگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں دوں گا۔ اب آپ فیصلہ کریں گے کہ وہ ایسی پوزیشن میں دے دے گا آگے جا کے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، اس کو تو کئی اور طرف سے نقصان ہو چکا ہے، 50 سال میں بھی نہیں دے گا جا کے، تو پھر یہ ہے کہ جو ایک رعایت آپ کو ملی ہوئی ہے کہ تاخیر کرنے کی، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا تعلق یعنی کہ بیرون ممالک سے ہے، ہم وہاں پر اپنی رقم جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ بزنس مین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے دبئی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے حوالے وہ اپنی رقم کرتے ہیں، وہ ہمیں دبئی میں ٹرانسفر ہمیں دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ تشریف رکھیے۔ رقم ٹرانسفر کرنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، رقم ٹرانسفر کرنا جائز ہے، جائز طریقے سے جائز ہے، قانون کی پابندیاں بڑھتے جائیں یہ بھی ضروری ہے۔ جواب میں نے دے دیا ہے، چونکہ زکوٰۃ کا سوال نہیں ہے اس سے تفصیل بھی نہیں جاؤں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعیم اتاری، آپ سے سوال یہ ہے کہ نانا نانی اور دادا دادی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
नाना नानी और दादा दादी जो है ना माँ बाप में आते हैं, ये माँ बाप में शुमार है इनका, इनको नहीं दे सकते। सवालात बता रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में भी? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल दें। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, ईंटें जो होती हैं इस पर भी ज़कात है, और ज़कात वाली जो ईंटें हैं जो मस्जिद शरीफ में लग सकती हैं, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। अगर आप जो हैं वो कुम्हार हैं, या कुम्हार तो आजकल ईंटें नहीं बनाता, आजकल तो बड़े बड़े सेट ईंटें बनाते हैं, भट्टे सेटों के होते हैं, तो सेट को कुम्हार कहना तो शायद गुस्ताखी हो जाए। आपका ये पेशा है, आपका ये काम है, आप ईंटें बना के बेचते हैं, तो ये ईंटें भी माल तिजारत में है, तो इन पर भी ज़कात होगी। अगर आपने अपना घर बनवाना था और घर बनवाने के लिए आपने ईंटें मंगवाई थी, तो इन ईंटों पर तो ज़कात नहीं है। और अगर आप ज़कात में ईंटें निकालना चाहते हैं तो ज़कात में ईंटें निकाली जा सकती हैं, और मस्जिद में लगने के लिए ज़रूरी है कि शरई फ़कीर को पहले इनका मालिक बनाएं, वो जाके फिर मस्जिद में दे सकता है। और मस्जिद में ज़कात के हवाले से ये मसला भी समाअत करें कि मस्जिद में ज़कात नहीं देनी चाहिए, मस्जिद साफ़ रकम से बनानी चाहिए, यही हुक्म है। बहुत शदीद ज़रूरत है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ अहले मोहल्ला ख़रीद नहीं सकते, मस्जिद बनाने की ज़रूरत है, अहले मोहल्ला की गुंजाइश नहीं है, वो एक डिफरेंट सूरत हाल है, फिर ज़कात जो है वो शरई ला करके लगाई जाएगी। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस का हिस्सा ना बनाया जाए। और ख़ास तौर पर ये भी प्लाट खरीदने की इजाज़त दी हमने, जनाब मस्जिद के अंदर मार्बल लगना है ज़कात लगा लो, मस्जिद के अंदर फूल बूटे बनने हैं, रंग रोगन होना है ज़कात लगा लो, ये तज़ीन है, ये ज़ेब ज़िबाइश है। ज़कात जो है ज़ेब ज़िबाइश की चीज़ों में खर्च नहीं होनी चाहिए। ये इंतहाई जो अहम तरीन जगह हैं वहाँ इसका खर्च होना ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तारी हुजूर, सवाल ये है कि अगर किसी का प्लॉट किसी ने लिया हुआ है और ख़ुद जो है अपने घर में ही रहता है और प्लॉट अलग से लिया हुआ है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी? किस लिए लिया हुआ, नियत क्या थी? एक जो है कि वो अपने घर, जो उसका मखसूस घर है उसमें तो वो रह रहा है, मगर एक प्लॉट उसने अलग से लिया हुआ है। भाई वो जो लिया हुआ है क्यों लिया था? सर ये 5 लाख की चीज़ तो 10 लाख की हो जाएगी। बेचने के लिए लिया था? जी हाँ, तो उस पर ज़कात बनेगी अगर शराइत पाई गई तो। अच्छा, एक सवाल ये कि अगर दुकानें हैं, दुकानों की मद में मकसद ये नियत करके लिए गया, दुकानें ली हैं मैंने और उससे जो है मेरा गुजर बसर चलता रहेगा, तो क्या इस पर ज़कात होगी? दुकान ली है, गुजर बसर इस पे ही होगा, दुकान पे 20,000 रुपये महीना मेरा आ रहा है, तो इस पे जैसे कि मैं अपने ज़रूरत से ज़िंदगी चला रहा हूँ। दुकान किराए पे चलाई हुई है? जी ठीक है, तशरीफ़ रखें। तो जो किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी ली जाती है तो उस पर तो ज़कात नहीं होती। इसका मतलब आप तवज्जो से नहीं सुन रहे। एक टेस्ट भी होना चाहिए आखिर में, हैं? कभी वापसी में जाते हुए इन सवालात का जवाब देके जाएं ताकि रिज़ल्ट आए पूरा। आइंदा कभी रखेंगे ना भाई मोहसिन भाई, फिर ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फिर ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे और आने से पहले कलम कागज़ भी लेकर आएंगे कि भाई जाते हुए टेस्ट होगा। चलें, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहम्मद रियाज़ अत्तारी। इरशाद फरमाइए कि शौहर अगर शरई फ़कीर हो तो उस सूरत में क्या उसकी बीवी की ज़कात उसके ज़रिए शरई हिला हो सकता है? हिला क्या चीज़ होती है? अगर बीवी उसको देने की, अगर बीवी जो है शरई फ़कीर है, नहीं बीवी नहीं है, शौहर है शरई फ़कीर, शौहर को दे दे। हिला क्या चीज़ है? डायरेक्ट दे दें उसको। तो नहीं, आपने फरमाया ना कि बीवी शौहर को और शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। तीसरा आदमी तो दे सकता है ना। अच्छा, तीसरा आदमी तो दे सकता है ना। बीवी पर जो ज़कात निकल रही है वो शौहर को दे दे तो ज़कात तो घर के घर में रहेगी, ये मना है। एक घर है, कोई बाहर का आदमी किसी को देना चाहता है, बीवी पर ज़कात फ़र्ज़ है, शौहर पर नहीं है, और शौहर मुस्तहिक़ ज़कात भी है, तो शौहर को ज़कात दी जा सकती है। सही, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। शरई फ़कीर को आपने समाअत किया कि शरई फ़कीर कौन होता है। अब अहम तरीन हमारा नुक्ता है
کہ جب آپ زکوٰۃ نکالنے لگتے ہیں تو زکوٰۃ نکالتے ہوئے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہو رہے ہیں، آپ سوالات کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سوالات کر رہے ہیں، تو کچھ اور سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ بھئی نیت کے کچھ مسائل ہیں، کسی کو قرض دیا ہوا آپ نے، آپ چاہتے ہیں میں اس کو زکوٰۃ میں ادا کر دوں، اسی طریقے سے آپ کا مال دوسروں کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرے، کرنسی میں ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں ان کو ون بائی ون لے کے چلتے ہیں۔ چلیں جناب، پہلا نقطہ کیا ہے جناب؟ نیت بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سارا سال کچھ نہ کچھ مدد لوگوں کی کرتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کرتے، اور رقم ایسی جگہ دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ ایسی جگہ رقم دے رہے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو بھئی آپ زکوٰۃ کی نیت کیوں نہیں کر لیتے؟ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار آ گیا، اس نے کہا بڑی مجبوری ہے اور شادی ہے، آپ نے کہا چلو میں تمہیں تحفہ دے دیتا ہوں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ تھا، اور اگر آپ نیت کرتے ہیں یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، عزت نفس کے تحت شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ عیدی کہہ کر دے دیں، تحفہ کہہ کر دے دیں، قرض کہہ کر دے دیں، تب بھی جو ہے آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بعد میں خیال آتا ہے ارے ہم نے تو اتنی بڑی رقم دے دی، زکوٰۃ ہی دے دیتے۔ اگر تو وہ چیز اس کے پاس موجود ہے تب بھی نیت ہو سکتی ہے، اگر اس نے خرچ کر دی اب نیت نہیں ہو سکتی۔ تو نیت کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور نیت کرنے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے، اس کی طرف بھی میں نے توجہ دلائی۔ تو نیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام پیش آنے والی صورت ہے، ایک شخص کو آپ نے قرض دیا ہوا تھا، اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ قرض کیا ادا کرے گا؟ الٹا یہ ہوتا ہے کہ بہت اس کی حالت خستہ ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی تو حالت بڑی خراب ہے، آپ بتائیں کہ اس کا ہم جو قرض تھا ہمارا وہ زکوٰۃ میں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ صورتحال بڑی اہم ہے، وہ بندہ اس بات کا کہ لائق ہے کہ اس کو زکوٰۃ آپ ادا کریں، لیکن قرض چھوڑنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے 50,000 روپے تھے، آپ کو پتہ ہے مستحق زکوٰۃ ہے، آپ 50,000 روپے ڈالیں گے لفافے میں الگ سے، اور 50,000 ڈالیں اور وہ لفافہ جا کر اس کو دے دیں، یہ جی ہم نے آپ کو گفٹ کیا ہے۔ بے شک وہ نہ جانتا ہو اس کے اندر کتنا اماؤنٹ ہے، وہ اس کے آپ قبضے میں دے دیں، اس کو مالک بنا دیں، پھر اسے کہیں کہ بھئی وہ آپ نے میری رقم دینی تھی، وہ رقم تو آپ میری دے دو، اب اس سے آپ رقم لے لو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے، ان کی جو کنیز تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ موجود تھیں، یا ان کے ہاں آپ تشریف لے گئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صدقے کا گوشت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو میں آپ کی تواضع کرتی، صدقہ آپ پر حلال نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ تھا، کیونکہ جس نے اس کنیز کو گوشت دیا صدقے کا، جب تک وہ ان کی ملکیت میں نہیں گیا وہ صدقہ تھا، اب ان کی ملکیت میں چلا گیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ اس کی مالک ہو گئی۔ اب آگے وہ کسی کو ہدیہ دینا چاہتی ہیں، سمجھے کوئی زکوٰۃ ہے، کسی نے زکوٰۃ لی ہے، زکوٰۃ لی کسی نے، اب وہ کسی سید صاحب کو مثال کے طور پر تحفہ دینا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ چلے بھائی مجھے کسی نے دی ہے تو میں چلو سید صاحب کا خیال رکھ لوں، تو اس کی پراپرٹی میں آ کے تو وہ پاک رقم ہو گئی ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، انتقال ملکیت ہو چکا ہے، ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہے، اب اس رقم کی حیثیت بدل گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اب یہ جو مال ہے تم مجھے دو گی تو یہ تحفہ ہوگا، یہ صدقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مثال میں بیان کر رہا ہوں قرض والی، کہ اب آپ یہ وسوسہ نہ لے کر آئیں کہ میں نے تو اپنی رقم واپس لے لی ہے، نہیں، آپ نے اس کو جب ادا کر دی آپ کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، اب یہ اس شخص کی پراپرٹی ہو گئی، اور وہ شخص
کسی اور وجہ سے آپ کا مقروض تھا، اب آپ نے جو سابقہ رقم تھی وہ اس سے واپس لی ہے۔ اس طریقہ کار سے ایک محتاج آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہوتا ہے ریسیویبل اماؤنٹس۔ آپ نے پراپرٹی کرائے پر لی ہوئی تھی، ایڈوانس جمع ہے، آپ کا جی پی فنڈ جمع ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، کیا کیا جائے، بہت سارے سوالات تو آپ نے کر لیے ہیں۔ دوبارہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کی رقم ہے لیکن لوگوں کے پاس ہے۔ وہ دن آ گیا جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو تاخیر کر دیں، نصاب کا 5واں حصہ جب تک وصول نہیں ہوتا تاخیر کی جا سکتی ہے، اور چاہیں تو فوری زکوٰۃ نکال دیں، دونوں اختیار موجود ہیں۔ جو رقم روٹین کی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، سال کے سال اس کو نکال دینا چاہیے، اس میں عافیت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرے؟ اگر ہم گھر کی سطح پر دیکھیں ایک الگ پس منظر ہے، پارٹنرشپ میں دیکھیں ایک الگ پس منظر ہے۔ بعض اوقات دو پارٹنر آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے کمپنی کی زکوٰۃ نکال دی ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کمپنی کی زکوٰۃ نکال دی ہے تو، لیکن آپ کا جتنا شیئر ہے اتنا ہی آپ کے پارٹنر کا شیئر ہے، یا چلیں یہ شیئر کم زیادہ ہو گیا، آپ کا 40% ہے تو اس کا 60 ہوگا۔ کمپنی کی زکوٰۃ کسی چیز کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ ہے بندے پر، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر مقروض ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو مالک ہے اس کی کیا حیثیت ہے، وہ اپنے بیلنس کا اعتبار کرے گا، اس پر زکوٰۃ بن رہی ہوگی تو وہ بھی شامل ہو جائے گا، نہیں بن رہی ہوگی تو شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو گورنمنٹ زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتی ہے، یہی تو ہمارا اعتراض ہے اس کے اوپر کہ بھئی آپ تو ایک فگر کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی فگر ہے اس کے اکاؤنٹ میں، ہو سکتا ہے پیچھے سے دیوالیہ پڑا ہو، اس کے پیچھے جناب کتنے لوگ مانگنے والے گھوم رہے ہوں، یہ تو مقروض ہے۔ آپ نے تو ایک اماؤنٹ کو دیکھا ہے کہ جناب اس کا اسٹاک میں اتنے اس کے شیئر موجود ہیں، یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اس کی اماؤنٹ موجود ہیں، اور آپ نے زکوٰۃ نکال لی اس کی۔ تو اسی نقطے کی وجہ سے اب سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کی وجہ سے یہ گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ جا کر ریکویسٹ کرتا ہے بینک کو کہ میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کروں گا، تو بینک اب جبری جو ہے وہ کٹوتی نہیں کرتی۔ تو گھر کے اندر بھی ہر ایک اپنا حساب لگائے گا، شوہر اپنا سونا دیکھے گا کون سا ہے، بیوی اپنا دیکھے گی میرے پاس کیا ہے، ہر ایک اپنے بیلنس کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں اگر بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے اور شوہر اپنی مرضی سے اس کو بتا کر زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں کسی کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہو، احتیاط کا پہلو یہ کہ بتانا چاہیے ہمیں آپ کی زکوٰۃ نکالنا ہو۔ قربانی میں بھی ایسا ہی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنسی میں ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس اسٹاک جمع ہو گیا ہے، یا ہمارے پاس فلاں آئٹم بہت زیادہ ہیں، یا ہمیں راشن بھیجنا ہے غریبوں کو، تو کرنسی میں ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی مال ہے، اس مال کی جو بھی مارکیٹ پرائز ہے، اس مارکیٹ پرائز کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ بینک کے حوالے سے میں نے بیان کیا کیا حکم ہے، اگر وہ زکوٰۃ خود کٹوتی کر لیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس میں رضامندی کا جو پہلو ہے، نیت کا جو پہلو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ جی جناب، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ، کسی نے 5 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالی، 10 سال سے نہیں نکالی، تو ایسا نہیں ہے زکوٰۃ معاف ہو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ کرنسی پر زکوٰۃ تھی تو ظاہر بات ہے جتنی تھی اتنی رہے گی، سونے پر زکوٰۃ تھی تو تھوڑا فرق آ جائے گا، جو سونے کا ریٹ آج ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا، جس سال جو ریٹ تھا اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک اور رعایت آپ کو مل گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہم نے 5 چیزیں مرکزی طور پر بیان کی، ان 5 چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، تو اس کی فہرست تو آپ خود بیان کر سکتے ہیں۔ جی، رہنے کا گھر، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ رہنے کا گھر نہیں ہے۔ آپ کی استعمال کی گاڑی، ٹرانسپورٹر کی گاڑیاں، کریانے کی دکان میں لگا ہوا فرنیچر نہیں ہے، دفتروں میں زیر استعمال کمپیوٹر نہیں ہے، تو یوں ایک لمبی لسٹ ہے جس پر اب زکوٰۃ نہیں بن رہی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ
حلال مال پر ہوتی ہے. کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، جوئے کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے. یہ گندا مال ہے، ناپاک مال ہے، اس پر زکوٰۃ کا کیا کام؟ تو حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ پاک مال پر ہوتی ہے. زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، یہ ہمارا آج کا آخری نقطہ ہے اپنی گفتگو کا. امید کرتا ہوں کہ اسے آپ توجہ سے سماعت کریں گے. جو ہمارے ناظرین ساتھ ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح دیکھیں گے. اب آپ ایک بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب کس طرح نکالنا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ قمری تاریخ کا تعین کریں گے، چاند کی تاریخ کا تعین کریں گے کہ جی اس تاریخ کو زکوٰۃ نکالنا میرے اوپر ضروری ہے. یہ تاریخ کا تعین آپ نے سب سے پہلے کر لیا، اور اس کے بعد جن جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ان کی مارکیٹ ویلیو لے کر آ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ سونے کے زکوٰۃ سونے سے ادا کر رہے ہوں تو مارکیٹ ویلیو کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے سونا ہی دینا زکوٰۃ میں. لیکن چونکہ سونے کے زکوٰۃ ہم کرنسی سے دیتے ہیں، مال تجارت کی زکوٰۃ کرنسی سے دیتے ہیں، تو مارکیٹ ویلیو کو آپ سامنے رکھنا ضروری ہے. اب جناب کیا کریں گے آپ؟ یہ چار مرکزی چیزیں آ گئیں. پہلے کیا ہے؟ سونا. آپ نے حساب لگایا آپ کے پاس کتنی مالیت کا سونا موجود ہے؟ 1.5 لاکھ روپے کا سونا موجود ہے. کرنسی کتنی موجود ہے آپ کے پاس؟ 50,000 کی موجود ہے. اب آپ اور چیزیں دیکھ لیں، غیر ملکی کرنسی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، بینکوں میں رقم جمع ہے یا نہیں ہے، پرائز بانڈ ہے یا نہیں ہے، پروویڈنٹ فنڈ میں رقم جمع ہے یا نہیں ہے، بی سی میں بھی رقم آپ کی جمع ہے جناب. کتنی جمع ہے؟ 50,000 روپے. مال تجارت آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا ہے. مال تجارت میں ساری چیزیں دیکھ لیں. خام مال ہے، آپ نے مال تیار کر کے رکھا ہوا ہے، پارٹی کو دینا ہے، بیچنے کا مال ہے. یہ بھی تجارتی پلاٹ ہے یا وہ مکان یا فلیٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے جس کو آپ نے خریدا ہے. کاروبار میں آپ کی پارٹنرشپ ہے، اب اس پارٹنرشپ کے اندر جو آپ کا شیئر بن رہا ہے اس شیئر میں بھی جو قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کمپنی ہے لیکن کمپنی کے اندر گاڑی ہے تو گاڑی پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. اس کمپنی میں بھی وہ چیزیں کہ جو قابل زکوٰۃ ہیں. تو قابل زکوٰۃ چیزوں کی آپ نے ایک بیلنس شیٹ بنائی اور کتنا فگر نکلا جناب؟ 5 لاکھ روپے نکلے. کہ 5 لاکھ روپے ایسے بنے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے. آپ نے ایک نہیں 2 شیٹیں بنانی ہیں. کتنی شیٹیں بنانی ہیں؟ یہ کون سی شیٹ ہے کہ قابل زکوٰۃ چیزوں میں کیا کیا آپ کے پاس ہے اور اس کی مالیت کون سی ہے. اب آپ دوسری شیٹ کیا بنائیں گے کہ جس کو آپ نے مائنس کرنا ہے، منہا کرنا ہے. آپ نے تو قرضہ لیا ہوا تھا 1 لاکھ روپے، آپ نے تو جناب وہ مکان کی قسطیں بھرنی ہیں کتنے؟ 80,000 روپے کی. یوٹیلیٹی بلز وغیرہ آپ دیکھ لیں، آپ پارٹیوں کی پیمنٹ کرنی ہے آپ نے 1 لاکھ روپے، اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ آپ کی رہ گئی تھی 20,000 روپے. ٹوٹل اماؤنٹ کتنا بنا؟ جب آپ نے 2 بیلنس شیٹیں بنائیں، ایک وہ جو آپ کے پاس دستیاب مال ہے اور ایک وہ شیٹ جس میں آپ نے اس مال کی لسٹ بنائی کہ جس کو شریعت نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ مائنس کر لیں. جب آپ نے ان چیزوں کو مائنس کیا تو باقی کیا بچا؟ 2 لاکھ روپے. اب 2 لاکھ روپے بنے جس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب 2 لاکھ روپے پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ زکوٰۃ نکالنے کا فارمولا کیا ہوگا؟ 5 لاکھ روپے بن رہے تھے، مینا کیا آپ نے 3 لاکھ روپے. قابل زکوٰۃ رقم کتنی بنی؟ 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ کو 40 سے تقسیم کیا، کتنے بنے؟ 5,000 روپے. جتنا بھی اماؤنٹ بن رہا ہو، مثال کے طور پر 50 لاکھ پر زکوٰۃ بن رہی ہے، 50 لاکھ پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 40 سے تقسیم کریں، فگر سامنے آ جائے گا 2.5%. تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ تھا، اور اس مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جو ہے وہ آسان طریقے سے پریزنٹیشن کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جا سکیں. 3 سے 4 سوالات لیں گے، پھر اس سیشن کا اختتام کریں گے. مجھ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ لینے آتا ہے لیکن وہ خود زکوٰۃ کا مستحق نہیں، تو ہمیں اس کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو اب اس کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اس کا شرعی کیا ہوگا معاملہ؟ تشریف رکھیے. جو چیزیں بیان ہوئی یہ مکتبۃ المدینہ نے ایک پمفلیٹ کی شکل میں یہ جو زکوٰۃ نکالنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی، اور جو مستحق زکوٰۃ کون وہ بھی پمفلیٹ کی شکل میں بانٹا ہوا بھی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ جو پریزنٹیشن ہے
اپنے پیج پر بھی شیئر کر دوں، مفتی ریزر کے نام سے میرا پیج ہے، اس پر بھی آپ کو ایک پریزنٹیشن مل جائے گی، تو وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ مستحق زکوٰۃ ہوتا کون ہے۔ اب شریعت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ آپ اس کے گھر میں گھس جائیں اور دیکھیں سامان کتنا ہے کیا نہیں ہے، آپ ایک اندازہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے مکلف ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ہم ایک اندازہ لگائیں اس شخص کی کیفیت کے بارے میں کہ یہ جو معیار ہے اس میں پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا، معیار ہمیں پتہ ہو، پھر ہم اپنا جو غالب گمان ہے وہ استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں۔ ہم نے تحری کی، اندازہ لگایا، غالب گمان کے مطابق فیصلہ کیا، اور ہمیں وہ معیار بھی پتہ تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن پہلے پتہ ہونا چاہیے مستحق زکوٰۃ کون ہے، اور اندازہ لگانا چاہیے، اندازہ لگا کر فیصلہ کریں، اتنا فیصلہ کرنا آپ کا کافی ہے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا ہے قسطوں پر، اور اس کی ابھی رقم پوری ادا نہیں ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کس نیت سے خریدا تھا؟ نیت یہی ہے کہ رہنے کے لیے اور مطلب ضرورت کے حساب سے۔ تشریف رکھیے۔ رہنے کے لیے جو پلاٹ لیا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے لیا تھا کہ بھی اس کو تجارتی مقاصد کے تحت لیا ہے، بعد میں بیچ دیں گے، مہنگا ہوگا تو پھر وہ مال تجارت میں شمار ہوگا، شرائط پائی جائیں گے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی زکوٰۃ کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے سنا، سب سے پہلا قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پڑوسیوں کا ہوتا ہے، اور ہم پیشہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے وہ مواقع کہ جو دینی طور پر جن کو اہم ترین قرار دیا گیا ہے ان کی اپنی اہمیت ہے۔ ہمارے جامعات ہیں، مدارس ہیں، وہ دینی کام ہیں کہ جو زکوٰۃ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، ان چیزوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ سالانہ اربوں روپیہ زکوٰۃ کی مد میں کلیکٹ کرتی ہے اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان تک پہنچاتی ہے۔ جہاں دعوت اسلامی مدارس کے ذریعے زکوٰۃ کی درست ادائیگی کرتی ہے، جہاں دعوت اسلامی بہت سارے ضروری دینی کاموں میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے، وہیں پر ایک نیا شعبہ بھی دعوت اسلامی نے کچھ سالوں سے قائم کیا ہے، اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، رفائی کاموں کے لیے وہاں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے ٹائم پر جب لاک ڈاؤن ہوا اور مہینوں تک مارکیٹیں بند رہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، تو تھرپارکر سے لے کر بلوچستان تک، کشمیر تک جگہ جگہ پر جا کر غریب لوگوں کی مدد کی گئی اور ان کی خیر خواہی کی گئی اور ان تک راشن پہنچایا گیا۔ بارشیں آئیں تو ہم جس علاقے میں موجود ہیں تھوڑا ہی دور ہے یہاں سے سرجانی، تو سرجانی کی جو بھی کیفیت تھی، دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ دیکھ رہے تھے کہ بارشوں میں چل چل کر وہاں جاتے تھے اور جا کر غریب لوگوں تک کھانا پہنچاتے تھے، راشن پہنچاتے تھے، کپڑے پہنچاتے تھے۔ تو دعوت اسلامی بھی بہت سارے ایسے ضروری کام کر رہی ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے پورے ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کو بھی اپنے اس نیک کام کے لیے آپ مت بھولیے گا اور ذمہ داران تک رابطہ کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ ان تک ادا کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ بچے نابالغ ہیں اور ان کو گفٹ ملا ہوا ہے سونا یا چاندی، دوسری چیزیں، اور لیکن وہ صاحب یعنی صاحب نصاب ہونے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہے، لیکن بچے نابالغ ہیں، تو اس کی کیا کوئی زکوٰۃ نکلے گی؟ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط ہے بالغ ہونا، تو بالغ جو نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک کہ بالغ ہے لیکن عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، کوئی مجنون ہے، عقل سلامت نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض اوقات بڑھاپے میں سے کیفیت آ جاتی ہے، مالدار لوگ ہوتے ہیں، بڑھاپے میں سٹیا جاتے ہیں یا عقل ان کی چلی جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اب ان پر ان سالوں کی جب عقل چلی گئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی میں یہ سوال میرا گزشتہ سوال سے ہی منسلک ہے، جو پراپرٹی کے حوالے سے لوگ عام طور پر مکانات خرید کے کرائے پہ چڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو نیت والا مسئلہ آ رہا ہے بار بار، تو کسی نے 10 مکان لے کے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، کسی نے 10 دکانیں لے کر کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، تو اس مسئلے کی اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ کرائے پر چڑھانا خود ایک نیت ہے،
ٹھیک ہے، جو اپوزٹ ہے کس کے؟ انویسٹمنٹ کے، کہ اب یہ اس کو بیچے گا نہیں جب بھی کرایہ پر دیا ہے. تو یہ سارے مکانات کے اوپر جتنا کرایہ آ رہا ہے اس پہ کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ. اگر یہ فرق ہوتا تو پھر کتنے کا مکان ہے سرجانی میں؟ 10 لاکھ کا مکان مل جاتا ہے کہ نہیں سرجانی میں؟ جی سرجانی میں 10 لاکھ کا مکان مل جاتا ہے اور ڈیفینس میں 10 کروڑ کا نہیں ملتا. رہنے کا مکان تو سرجانی والا اعتراض کرتا ہے جی ڈیفینس والے پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے. جو قوانین ہے شریعت مطالعہ کے وہ اتنے عام ہیں کہ ہزاروں لاکھوں صورتوں کو شامل ہے. جب ایک بات طے ہوگی کہ رہنے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کروڑوں کا ہو یا اربوں کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی آخری سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، ڈاکٹر حسین بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اسپتال میں علاج کے لیے تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کا معاوضہ ادا کر دیا جاتا ہے یا ان کا علاج کرا دیا جاتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے یا اس کی طرف سے بل ادا کر دینا یا اسپتال کے سروس چارجز ادا کر دینا یہی کافی ہے؟ دیکھیں 2 طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کیش کی صورت میں پیسے رکھے ہوئے ہیں الگ سے. ایک شخص آ کر کہتا ہے مستحق زکوٰۃ ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سروسز لے لو، دیکھیں گے آپ کا کیا بل بنا ہے. آپ اس کا بل دیکھتے ہیں، اس کو پیسے دے دیتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو ایک امانت آپ کو دی یا یہ آپ کو مالک بنایا. اب بل اس کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اپنی یہ بل تو ادا کر دو. اب اس سے پیسے لے کر آپ اس کے بل کی مد میں واپس لے لیتے ہیں. تو جس نے زکوٰۃ دی تھی اس کی زکوٰۃ آپ نے مستحق تک پہنچائی اور مستحق نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیا. لیکن عملاً یہ صورت مشکل ہے، دقت طلب ہے، کیش پاس رکھنا، یہ سب چیزیں. اس کے لیے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو رقم آتی ہے وہ رقم ایک سے زیادہ شرعی فقیر ہوں، مستحق زکوٰۃ لوگ ہوں، ان کے ادارہ جو ہے ان کے نام کے اکاؤنٹ کھلوا دے. زکوٰۃ آئے تو آپ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں جو شرعی فقیر ہیں کہ ہم نے یہ آپ کو زکوٰۃ کے مد میں دی. وہ لوگ کراس چیک بنائیں اور ادارے کے نام، اگر وہ ٹرسٹ ادارہ ہے، ادارے کے نام ٹرانسفر کر دیں. ان کے اکاؤنٹ میں رقم آنے سے وہ مالک بن گئے، ان کے قبضے میں آ گئی، ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی. اب انہوں نے کراس چیک اگر بنائے ادارے کے لیے، ادارہ خود شخص قانونی ہے، خود جو ہے وہ ایک لیگل اینٹیٹی رکھتا ہے، تو اب اس شرعی فقیر کی ملکیت سے نکل کر وہ رقم چلی گئی ہسپتال میں. اب اسپتال کو چیریٹی کے لیے مشین خریدنی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، غریبوں کو دوائیاں دینی ہے، مستحق امیر فائدہ نہ اٹھائیں، ان جگہوں پر یہ رقم خرچ کرے. یہ دوسرا آسان طریقہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں وہ زحمت نہیں کرتے کہ شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں پیسہ آ رہا ہے، ڈونر پیسے دے رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، ہم کھا تھوڑی رہے ہیں کوئی پیسے، یہ جھنجھٹوں میں کون پڑے. ایسا بھی بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے. ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے. شرعی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. مسلمانوں کی امانت آپ کے پاس ہے، لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ رقم دیتے ہیں کہ مستحق تک یہ رقم پہنچے گی، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی ٹرسٹ چلتے ہیں ان کو شرعی ایڈوائزر رکھنے چاہیے اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس ٹرسٹ نے شرعی ایڈوائزر رکھا ہوا ہے، مفتیان کرام سے رہنمائی لیتا ہے، اس کو ہم پیسے دیں، اور جس نے نہیں رکھا ہوا اس کو ہم پیسے نہ دیں، تاکہ جو ہماری رقم ہے اس کی درست ادائیگی ہو اور یہ جو چیزیں ہیں وہ دور ہوں. اب اس میں ایک احتیاط یہ کرنی پڑے گی کہ مثال کے طور پر شرعی فقیر کے اکاؤنٹ میں آپ نے رقم ڈال دی 5 لاکھ روپے، اب وہ دوبارہ ہلا نہیں کر سکتا. یہ رقم جب تک خالی نہیں ہوتی یا وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے آ جائیں، وہ شرعی فقیر نہ رہے. تو بعض اداروں میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک بندے کو شرعی فقیر مقرر کر لیا، لاکھوں لاکھ روپے اس کو دیے جا رہے ہیں، وہ تو پہلے سے اس کے پاس اتنی اماؤنٹ جمع ہے. تو اس کا اس معیار پر برقرار رہنا ضروری ہے شرعی فقیر ہونے کے لیے. تو محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے اہم
معلومات سماعت کی، زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی، کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ مدنی چینل کا یہ جو پروگرام ہے فیس بک جو مدنی چینل کا پیج ہے لائیو فیس بک اس پر موجود ہے، دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف لیکچر موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ ویڈیو سن کر زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری جو معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا، آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما دے، شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین رزق حلال کا حصول ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس کے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی مالی عبادات ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہوں، وہ حج کی ادائیگی کی صورت میں ہوں، وہ کفاروں کی شکل میں ہوں، مولا کریم تمام مالی واجبات بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین اس علاقے پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما۔ جن جن احباب نے اس پروگرام کے انعقاد میں جس طرح بھی تعاون کیا مولا کریم ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما، دین و دنیا میں انہیں بھلائیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک